ہماری نئی پڑوسن جن کو ہم راحت خالہ بلاتے تھے بے حد اچھی عورت تھی۔ اماں کی وفات کے بعد یہ ہر روز ہمارے پاس آتی، ہماری دل جوئی کرتی، امی کی باتیں کر کے خود بھی روتی، ہم کو بھی رلاتی، یوں ہمارا غم ہلکا ہو کر جاتی۔ انہی دنوں میرے چھوٹے بھائی بابر کے گردے میں درد شروع ہو گیا، اسے ہسپتال داخل کرانا پڑ گیا۔ گھر میں باجی اور میں رہ گئے۔ دولہا بھائی باجی شازیہ کو ہمارے گھر یوں چھوڑ گئے تھے کہ وہ گھر میں اکیلی امی کو یاد کر کے رویا کرتی۔ تبھی ہمارے حوالے کیا اور مجھے کہا، بی بی خانم جب اس کا دل سکون میں آ جائے تو فون کر دینا، میں آ کر شازیہ کو لے جاؤں گا۔ اماں کی وجہ سے میں تو خود غم کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، ایسے میں باجی کا آ جانا غنیمت لگا۔ ابا تو دفتر چلے جاتے اور بھائی ہسپتال میں، جس کو کھانا پہنچانا بھی مسئلہ بن گیا تھا۔ رات خالہ کا لڑکا شاویز گھر پر ہوتا تھا۔ میں نے خالہ سے ذکر کیا، بولی تم لڑکیاں صبح شام بھائی کو ہسپتال کھانا پہنچانے جاؤ گی؟ پریشان مت ہو، شاویز ہے نا، میں ہر روز اس کو بھیج دیا کروں گی، وہ بدر کو وقت پر کھانا پہنچا دیا کرے گا اور ہسپتال میں اس کی دیکھ بھال بھی کر لے گا۔ شاویز اس سے پہلے کبھی ہمارے گھر نہ آیا تھا، ہم نے نہ ہی اس سے بات کی تھی، آواز البتہ سن رکھی تھی۔ بابر کی خاطر وہ روز ہمارے گھر آنے لگا۔ جب تک کھانا تیار ہوتا وہ بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کیا کرتا، اس کی باتیں خاص دلچسپ ہوتی، ہم دونوں بہنیں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ اس کا طرز تکلم ہرگز عامیانہ نہ تھا، نہ ہی وہ ہم دونوں میں سے کسی ایک پر توجہ خاص مرکوز رکھتا تھا۔ کبھی مجھ کو درانے گفتگو مخاطب کرتا تو کبھی روئے سخن شازیہ باجی کی جانب ہو جاتا، تاہم اس کی گفتگو کا رخ زیادہ تر شازیہ باجی کی طرف ہی رہتا تھا، کیونکہ وہ شادی شدہ تھی اور مجھ سے ایک طرح سے حجاب تھا۔ شاویز دن میں 3 بار بابر کے پاس ہسپتال جاتا، جبکہ ملازمت کی مجبوری کے سبب ابا جان بھائی کو دیکھنے شام کے بعد جایا کرتے۔ جب وہ ڈیوٹی سے لوٹتے تھے، یوں میرے والد کو بھی شاویز نے ایک بیٹے کی مانند آسرا دے دیا تھا۔ رفتہ رفتہ شازیہ باجی کے انداز اور رنگ ڈھنگ بدلنے لگے، لب و لہجہ اور چہرے کے رنگ گلابی ہوتے جا رہے تھے۔ وہ شاویز سے خاص ادا کے ساتھ بات کرنے لگی۔ میں ان کے اطوار دیکھ دیکھ پریشان ہو رہی تھی۔ بڑی بہن تھی سو کچھ کہہ بھی نہ سکتی تھی۔ شاویز کو آنے میں ذرا دیر ہو جاتی ان کا برا حال ہو جاتا، ان کی بے چینی قابل دید ہوتی۔ جو ہی وہ ہمارے گھر میں قدم رکھتا، شازیہ باجی کو سکون مل جاتا، جیسے ایک بڑی چنتا کے چنگل سے نکل آئی ہو۔ کچھ دن تو میں یہ سب برداشت کرتی رہی، جو ہی ان دونوں نے غلط انداز سے ملنا شروع کیا مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ تہیہ کر لیا کہ باجی کے ان عیبوں کا میں پردہ نہ رکھوں گی، کم از کم کسی بری گھڑی کے آنے سے پہلے والد صاحب کو تو آگاہ کر ہی دوں گی، تاکہ وہ شازیہ باجی کو ان کے گھر بھجوانے کی جلدی کریں اور شاویز کا گھر میں آزادانہ آنا جانا بھی بند ہو جائے۔ 1-2 بار باجی کو دبے لفظوں یاد دلایا کہ ان کا گھر بار ہے اور اتنا اچھا شوہر ہے، ان کو اپنے شوہر کا خیال کرتے ہوئے اپنے گھر چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے مجھے گرک دیا کہ یہ میرے باپ کا گھر ہے، جب تک جی چاہے گا رہوں گی، جب شوہر اور والد کو میرے یہاں رہنے پر اعتراض نہیں تو تم کون ہوتی ہو مجھ کو احساس دلانے والی؟ مجھے حیرت تھی کہ شازیہ باجی کو کیا ہو گیا ہے، ان کو اپنے گھر، بچوں، حتیٰ کہ دولہا بھائی کا بھی خیال نہیں آتا تھا، وہ اکیلے پریشان ہوتے ہوں گے جبکہ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ اتفاق کہ جس روز میں نے ابا جان سے سب کچھ کہہ دینے کی ٹھانی، اسی دن ابا جان وقت سے پہلے گھر آ گئے اور انہوں نے شازیہ باجی اور شاویز کو اکیلے کمرے میں قریب بیٹھے دیکھ لیا۔ وہ دروازے کے پاس کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، نہ جانے انہوں نے ان کی کیا کیا باتیں سنی کہ چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو گیا۔ شازیہ باجی سے تو کچھ نہ کہا، لیکن شاویز کو گھر آنے سے منع کر دیا، بولے میں نے آفس سے چھٹی لے لی ہے
خود بابر کے پاس جایا کروں گا۔ میں نے شکر کیا کہ جلد بازی سے کام نہیں لیا، ورنہ شازیہ باجی کے دل میں میری طرف سے بال آ جاتا اور وہ کبھی مجھے معاف نہ کرتی، حالانکہ میں تو ان کی بھلائی چاہتی تھی۔ ابا جان نے داماد کو فوراً بلاوا بھیجا کہ تمہارے بچے پریشان ہوں گے، آ کر شازیہ کو لے جاؤ۔ سندیشہ ملتی ہی عباس بھائی چلے آئے، لیکن ہم سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ شازیہ باجی دولہا بھائی کے ساتھ اپنے ہی گھر جانے سے انکار کر دیں گی۔ اب تو ابا جان کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں ابھر آئیں۔ میں الگ اندیشوں میں ڈوب گئی تھی۔ 2 بار دولہا بھائی ان کو لینے آئے اور یہ نہ گئیں، بلکہ اپنی میاں سے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب کبھی گھر نہیں جائیں گی۔ شوہر بیچارہ سکتے میں اور ابا جان کا خون کھولتا تھا، مگر شادی شدہ بیٹی پر ہاتھ اٹھانے سے بے بس تھے۔ باجی پھر شاویز سے ملنے لگی۔ وہ دن یاد کرتی ہوں تو آنسو نکل پڑتے ہیں۔ رات بھر سوچتی اور تمام شب جاگتے بیت جاتی۔ ان دنوں میرا بھانجا منیر 6 برس کا تھا اور بھانجی گڑیا 8 سال کی تھی۔ یہ دونوں دادی کے پاس تھے۔ ان کا پیار یاد کر کے کلیجہ کٹتا تھا، مگر سنگ دل باجی اپنے بچوں تک کو فراموش کیے تھی۔ مجھے اپنی کٹھور دل بہن سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ سوچتی تھی یہ کیسی ماں ہے، اپنے معصوم بچوں کی محبت جس کا دامن نہیں کھینچتی۔ ان کے بچوں کی شکلیں یاد کر کے میں رات کو رویا کرتی۔ کبھی میری ہچکیاں بند ہو جاتی تھیں، تکیہ میں منہ دبا لیتی اور دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا۔ سوچ سوچ کر جب نڈھال ہو گئی تو ایک خیال ذہن میں آیا کہ میں اگر اپنی محبت شاویز کے دامن میں ڈال دوں اور وہ میری جانب متوجہ ہو جائے تو شاید اس طرح شازیہ باجی کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اس بازی میں جیت یقینی تو نہ تھی، پھر بھی میں اپنا سبھی کچھ داؤ پر لگانے کو تیار تھی۔ ہر صورت اپنی بہن کا گھر آباد دیکھنا چاہتی تھی۔ راحت خالہ سے سلائی سیکھنے کا بہانہ کر کے ان کے گھر جانے لگی۔ ابا جان کو علم نہ تھا کہ میں ان کے وہاں جانے لگی ہوں۔ ادھر شازیہ باجی دل سے یہی چاہتی تھی کہ میں کچھ دیر کو گھر سے چلی جاؤں تو وہ شاویز کو بلا لیں۔ مجھ سے اکیلے یہ مہم سر ہونے والی نہ تھی۔ میں نے ہمت کر کے مگر ڈرتے ڈرتے شاویز کی بہن اندلیب کو رازداں بنایا۔ وہ اچھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور مجھے اعتراف ہے کہ اگر کہانی میں یہ اہم کڑی شامل نہ ہوتی تو میں بھی کبھی شاویز کو اپنی طرف ملتفت نہ کر پاتی۔ اندلیب نے مجھے شاویز سے بات چیت کرانے اور اعتماد میں لینے میں مدد دی۔ وہ ہم کو کمرے میں بٹھا کر خود چائے بنانے کے بہانے چلی جاتی تو مجھ کو شاویز کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جاتا۔ شروع میں تو میں نے لڑکیوں والی ادائیں دکھائی، مگر بعد میں صاف گوئی سے کام لیا۔ اندلیب شاویز کو مادہ کرتی کہ وہ ہم کو سیر کرانے لے جائے۔ یوں ہم گاڑی میں سیر کو جاتے۔ اب میں سہیلی کے گھر جانے کے بہانے شاویز کے ساتھ اس کی گاڑی میں جانے لگی اور ہم گھر سے بھی باہر ملنے لگے۔ میں نے یہ کھیل اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی شادی شدہ بہن کو شاویز سے دور کرنے کی خاطر کھیلا تھا، تاکہ شازیہ باجی شاویز سے مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ جائیں۔ میں کامیاب رہی۔ اب شاویز نے شازیہ باجی سے التفات کا رشتہ ترک کر دیا اور میں میری ذات میں مگن ہو گیا۔ تب میں نے شاویز کو بتا دیا کہ جانتے ہو تم سے کیوں رسم بڑھائی ہے؟ اپنے دل کے جذبات سے مجبور ہو کر نہیں، بلکہ اپنی بہن کی وجہ سے، جو تمہاری خاطر اپنا گھر بار چھوڑے بیٹھی ہے۔ اب میں تم سے بنتی کرتی ہوں کہ اس سے دور ہی رہو، اس کو پوری طرح مایوس کر دو تاکہ وہ اپنے گھر جائیں، نہیں تو غم کی وجہ سے میرے بوڑھے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ ادھر شازیہ باجی کے بچے ماں کے لیے بلک رہے ہیں۔ یہ بڑا ہی خطرناک جال ہے جو تم نے میری بہن پر پھینکا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت میں ڈوب گیا۔
اس نے کہا میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تمہاری بہن یعنی ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں مجھ پر اس قدر فریفتہ ہو جائے گی کہ اپنا گھر بار شوہر بچے چھوڑ کر میکے بیٹھی رہے گی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی وجہ سے ادھر جمی ہوئی ہے۔ ہرگز نہیں، دولہا بھائی کئی بار لینے آ چکے ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میں اب گھر نہ جاؤں گی۔ یہ تو ان سے طلاق کا ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ شاویز، خدا کے لیے ان کو اپنا بے رخی کا ایسا چہرہ دکھا دو کہ یہ ہوش میں آ جائیں، ورنہ تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ ظاہر ہے تم تو شازیہ باجی سے شادی کرو گے نہیں، پھر محض دل لگی میں کسی کی بربادی کے اسباب پیدا کر دینا کہاں کی شرافت ہے۔ میری باتیں سن کر شاویز کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کو بہت رنج ہوا۔ کہنے لگا میں نے تو ہر بات کو ہلکے پھلکے انداز میں لیا تھا، کیا پتا تھا شازیہ اتنی سنجیدہ ہو جائے گی۔ تمہاری بہن سے شادی کے بارے سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسا سوچا ہے کہ وہ میری وجہ سے اپنا گھر برباد کر لے یا طلاق لے لے۔ بھلا میں ایک مطلقہ اور 2 بچوں کی ماں سے کیوں کر شادی کرنے لگا، جبکہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں تو محض دل لگی کر رہا تھا، کیا پتا تھا کہ وہ اتنی سنجیدہ ہو جائے گی۔ بالکل اس معاملے کو ختم کرتا ہوں، کل ہی اس کو کہہ دوں گا کہ مجھ کو کچھ محبت وغیرہ نہیں ہے اور نہیں کرنی میں نے تم سے شادی۔ ہوش میں آ جاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ غرض اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ میری بہن کو سمجھا بجھا کر اس کے گھر بھیج دے گا، ان کو باور کرا دے گا کہ جو میٹھے محبت کے 2 بول کہے تھے وہ جھوٹے تھے۔ اگلے روز شاویز نے شازیہ باجی سے کہہ دیا کہ شازیہ میری باتوں کا غلط مطلب نہ لو اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میری شادی ہونے والی ہے۔ باجی کہنے لگی ہرگز نہیں شاویز، میں گھر نہیں جاؤں گی، چاہے شوہر طلاق دے دے، اب تو میں تمہاری ہو چکی۔ شاویز نے ہمت سے کام لیا، بولا اے بے وقوف عورت، تو خود کو میری سمجھتی ہے تو کیا ہوا، میں تو تیرا نہیں ہوں۔ اگر تم طلاق لوگی تو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرو گی، کیونکہ میں تم سے شادی نہ کر سکوں گا۔ تم نے طلاق لینے پر نہیں اکسایا، مگر حالات تو ایسے پیدا کیے ہیں، تو پھر کیوں میری تعریفیں کیا کرتے تھے، کیوں کہتے تھے کہ اگر تمہاری طلاق ہو جاتی تو میں تم سے ہی شادی کرتا۔ مذاق تھا وہ سب، میں ویسے ہی کہا کرتا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ نہ تم طلاق لوگی اور نہ میں تم سے شادی کروں گا۔ مرد تو یوں ہی دل لگی کرتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ تم ایسی نادان نکلو گی مجھے کیا خبر تھی، تم واقعی عقل سے پیدل ہو، سچ مچ میری باتوں میں آ جاؤ گی۔ اچھا ہوش میں آ جاؤ، اب اپنے گھر مت اجاڑو، میں بالکل بھی تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں۔ بچوں کا خیال نہیں ہے تو بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لو۔ بھائی بیچارہ گردوں کا مریض بیمار پڑا ہے، اس پر کتنا برا اثر پڑے گا کہ طلاق لینے کی خاطر میکے میں ٹکی ہوئی ہو۔ شازیہ باجی کو شاویز سے اتنی صاف گوئی کی توقع نہ تھی، ان کو اس قدر دھچکا لگا کہ سکتے میں رہ گئیں۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی، خدا کو معلوم۔ چالاک شاویز نے کیسی کیسی دل فریب باتیں کر کے ان کو بہکایا تھا۔ شازیہ باجی زوروں کے تار روتی رہی تھی اور مجھ سے ان کا رونا بھی نہ دیکھا جاتا تھا۔ یقیناً ان کو شاویز نے کچھ تو خواب دکھائے تھے کہ وہ حقیقت سے سمجھوتا نہ کر پاتی تھی۔ کچھ دن سوگ منایا، کیونکہ محبت کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ صدمہ تو بہت ہوا، مگر حقیقت کا آئینہ دیکھ لینے کے بعد باجی کے ذہن کی کایا پلٹ گئی۔ کہاں تو ان کو اپنے شوہر میں 100 عیب نظر آ رہے تھے اور طلاق کی رٹ لگا رکھی تھی، اب یہ کہ ان کو ایک پل میکے میں رہنا 2 بار لگنے لگا۔ اسی دن آنسوؤں سے بھیگا ہوا ایک خط دولہا بھائی کو لکھا کہ خط ملتی ہی آ کر مجھے لے جاؤ، میرا جی بہت اداس ہے، اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ اب بچی بھی شدت سے یاد آئے، گڈو اور منور کو یاد کر کے دھاڑے مار مار کر روئی، اتنا کہ میں بھی رونے لگی۔ بڑی مشکل سے ان کو چپ کرایا۔
دولہا بھائی ان سے ناراض تو تھے، لیکن والد صاحب کے فون کرنے سے وہ باجی کو لینے آ گئے۔ باجی خیر سے گھر کو سدھار گئی۔ ہم نے سکون کا سانس لیا۔ شاویز اتنا برا لڑکا نہ تھا، وہ میرا مقصد سمجھ چکا تھا، لہٰذا جب میں اس سے نہ ملی تو اس نے بھی ملنے پر اصرار نہ کیا۔ اس کے بعد یہ قصہ بخیر و خوبی انجام کو پہنچا، یوں کہ میری شادی ہو گئی کسی اور سے، اور وہ بھی کسی اور کا دولہا بن گیا۔ چونکہ ہم دونوں کے درمیان ہماری دانست میں محبت کا نہیں بلکہ سمجھوتے کا رشتہ تھا، جدائی یا نہ ملنے کا غم کیوں ہوتا، بلکہ ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اچھی یادیں ہی رہ گئیں۔ تاہم یہ عجیب بات تھی کہ جب میکے جاتی جی چاہتا کہ شاویز کو دیکھوں، ایک جھلک ہی دیکھ پاؤں۔ دل میں ایک کسک سی جاگتی تھی۔ یہ کیسا جذبہ تھا جس کو میں ہرگز محبت کا نام دینے پر آمادہ نہ تھی، اور وہ ایک روز اس کی بہن عندلیب ملی۔ اس نے بتایا کہ شاویز نے طوبہ سے شادی تو کر لی مگر وہ تم کو اب تک نہیں بھول پایا۔ دراصل وہ تم سے واقعی محبت کرنے لگا تھا، مگر تمہاری بہن کو بے وقوف بنانے کی اپنی غلط حرکت کی وجہ سے تم سے اس قدر شرمندہ تھا کہ اس میں تمہارے سامنے جرأت اظہار بھی نہ رہی تھی۔ کہتا تھا کہ عندلیب، اگر میں نے خانم کو کہہ دیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یقیناً وہ یہی سمجھے گی پہلے میری بہن کو بے وقوف بنایا ہے اور اب مجھے بنا رہا ہے۔ شازیہ سے دھوکہ کر کے میں واقعی خانم جیسی اچھی لڑکی کے لائق نہیں رہا ہوں۔ کاش مجھ کو عندلیب یہ سب نہ بتاتی تو میرے دل کی کسک کسک ہی رہ جاتی، اور یہ کبھی نہ بھرنے والے گھاؤ میں تبدیل نہ ہوتی۔